وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ آج صبح جس عورت کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ مہربان عورت اس بے یار و مددگار حاملہ لڑکی کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ رات کے پہر اس کے پیٹ میں شدید درد ابھرا تھا، شاید ڈلیوری کا وقت نزدیک تھا۔ وہ تڑپ کر باہر نکلی، یہ انجان گھر تھا، تبھی نیچے اترتے وہ ایک چوڑے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس شخص پر نظر پڑتے اس کی جان نکلی تھی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں، وہی شخص تھا جو اسے حاملہ کر گیا تھا رات کے اندھیرے میں۔ تم یہاں؟ وہ اسے کس کر اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا تھا جب وہ تڑپ اٹھی تھی، کیونکہ وہ اس کے اوپری پیٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا جب وہ اسے دھکا دے کر بھاگی تھی۔ دیکھو نمرا، کیا یہ چوڑیاں میرے ہاتھوں میں پر اچھی لگ رہی ہیں؟ اس نے اپنی کزن پلس کو اپنی چوڑیاں کھنکاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نمرا شائستہ نظروں سے اس کی گھوری کلائیوں پر سجی کالے رنگ کی چوڑیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ واقعی یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں کچھ جچے نہ؟ تمہارے اتنے گورے تو ہاتھ ہیں، جو بھی پہنو تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ وہ اس کی دلی تعریف کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ چمک اٹھی تھی۔ جلدی سے اس کے پیسے دے دو اور بھاگو، اس سے پہلے کہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ ہم گھر سے باہر نکلی ہیں۔ وہ اپنی کزنز کو جلدی کرنے کی ہدایت دیتی ہوئی فوراً پلٹی تھی جب زوردار تصادم کسی شخص کے سینے کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ کراہ اٹھی تھی۔ اوف! مارے گئے! تصادم اتنا زبردست تھا کہ اس کی چوڑیاں جو اس کے خود کے بچاؤ کے لیے آگے کی تھی، آگے مچو شخص کے سینے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ مگر اس کے ہاتھ زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے، کافی خراشیں آ چکی تھیں۔ اس کے چیخنے پر آرش ادھر اپنی ماں کے لیے کوئی گفٹ لینے آیا تھا، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر دور ہوا تھا، اور نگاہ اس کی سرخ کلائیوں پر گئی تھی جو کہ اب سرخ ہو چکی تھی۔ کہیں کہیں سے خون رسنے لگا تھا، وہ لب کاٹ کر رہ گیا تھا، مگر اس کی شکل پر نگاہ پڑتے جیسے وہ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اسے یہ ماننے میں اور محسوس نہیں ہو رہی تھی کیا کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت اور بھولی ہو سکتی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اس کے نقوش میں کھوسا گیا تھا۔ اندھے ہو یا آرٹسٹ بٹن فٹ کر کے رکھے ہیں، نظر نہیں آتا کہ کوئی آ جا رہا ہے آگے سے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، ناک پھلاتے ہوئے، جب آرش کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا محترمہ کہ آگے سے آپ کی شاہی سواری آ رہی ہے، ورنہ میں خود ہی ہٹ جاتا۔ میں نے کسی نظروں سے بولا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آپ جلدی چلو، کیا گھر میں سب لوگ آتے ہی ہوں گے؟ اس کی کزنز اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی جب وہ ہوش میں آئی تھی کہ تم ٹھیک رہی ہو، مگر میری چوڑیاں اتنی مشکل سے خریدی تھی میں نے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ جب وہ آگے آتا بولا تھا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اور دلا دیتا ہوں۔ وہ فوراً سے ریڈ کلر کی چوڑیاں اس کے لیے پیک کرواتا ہوا اس کے آگے کرتا بولا تھا، جب وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی تھی، میں کسی سے بھی بھیک نہیں لیتی۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ پیچھے وہ اپنے ہاتھوں میں وہ چوڑیاں تھام کر رہ گیا تھا۔ جب وہ اس کے کچھ دور جاتے ہی وہ اس کا پیچھا کرنے لگا تھا اور اس کا گھر دیکھ چکا تھا۔ اوہ، تو یہاں رہتی ہے محترمہ، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بولا تھا اور واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، اسے پکارنا چاہتا تھا، مگر انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے گھر والے کافی سخت ہیں، اس لیے اس نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہ سمجھا تھا اور وہیں سے لوٹ گیا تھا۔ آ گئی مہارانی، کہاں سے چلی آ رہی ہو؟ منہ اٹھا کے بتا کہاں گئی تھی؟ اس کی سٹیلی ماں غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ لوگ تو شادی پر کہتے اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اریبا نے دل ہی دل میں سوچا، جب نمرا فوراً آگے آتے ہوئے بولی تھی، چاچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہی اس کو لے کر گئی تھی بازار، مجھے کچھ چیزیں لینی تھی۔ وہ ان کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بولی تھی، جانا ہی تھا تو کم از کم برتن تو صاف کر کے جاتی، برتن منہ چڑھا رہے ہیں، شام کا کھانا بننے والا ہے۔ خود مہارانی سیر پر نکل گئی ہے۔ اور ایک کے بعد ایک طنز کے نشتر برساتی ہوئی بولی، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئی تھی، چچی مہرش بھی تو گھر میں ہی ہوتی ہے، آپ اس کو بھی تو کہہ دیا کریں،
وہ بھی تھوڑے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے۔ اریبت بھی تو انسان ہے، وہ بھی تھک جاتی ہے۔ اس نے اپنی سوتیلی چچی کی بیٹی کا نام لیتے ہوئے کہا تھا، جو کہ اریبا کی سوتیلی بہن تھی۔ جی ہاں، اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اس کی ماں کے مرنے کے بعد ہی، جو عورت اپنی ایک عدد بیٹی کو ساتھ ہی لے کر آئی تھی، مگر اس کو اریبا ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کرتی تھی، اسے چین سے جینے نہیں دیتی تھی، نہ ہی گھر سے باہر نکلنے دیتی تھی۔ اس کے لیے تو وہ ایک پرسنل کام والے کی متعارف تھی۔ بی بی، تم مت ہی بولو تو ہی اچھا ہے۔ اب خیر سے تم جاؤ، تمہاری بھی ماں تمہارے انتظار کر رہی ہوں گی، اور تم چلو کام پر لگو۔ کچن میں جا کر وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دل محسوس کر کچن میں کام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کام ہی تو کرتی رہتی تھی، اور کام ہی کیا تھا اس کو، وہ تو شکر ہے اس کو سیکنڈ ایئر پاس کروا دی تھی، ورنہ جیسے اس کی سوتیلی ماں کے تیور تھے، اس کو تو یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اس کو آگے اسٹڈی کنٹینیو نہیں کرنے دیں گی۔ مگر اس نے روتے دھوتے سیکنڈ ایئر پاس کر ہی لی تھی۔ مگر پھر اس کی ماں نے اسے گھر بٹھا لیا تھا۔ اپنی بچی کو تو وہ اسکول اور کالج بھیجتی تھی، مگر اس کے ہر ایک کام پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اس قید سے تو اچھا تھا کاش وہ کہیں اور ہی رہ لیتی نہ جہاں اس کا باپ اس کا اپنا تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی خواہشات پوری ہوتی تھی۔ وہ اپنے زخم کس کو دکھاتی، اپنی باتیں کس کو سناتی؟ وہ تنگ آ گئی تھی اس زندگی سے۔ کبھی کبھار جب وہ اپنی کزن کے ساتھ باہر چلی جایا کرتی تو اس کو لگتا تھا کہ وہ سانس لے پا رہی ہے، مگر جیسے ہی وہ گھر آتی، وہ پھر اس زندان میں قید ہو جایا کرتی تھی، اور روز رات کو تکیے پر نہ جانے کتنے آنسو بہاتی تھی۔ مگر اس کی خبر لیتا ہی کون تھا، یا اس کی فکر ہی کس کو تھی؟ اس کا باپ تو اپنی نئی بیوی میں مگن ہو گیا تھا، اور اس کے ہر دل عزیز بیٹی بھی مہرش بن گئی تھی۔ حالانکہ وہ تو سگی اولاد تھی، مگر پھر بھی اس کے باپ نے اس سے پوچھنا مناسب نہ سمجھتا تھا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی تو وہ بڑی ہو گئی تھی۔ اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کی سوتیلی ماں کو اپنی بیٹی کے رشتے کی زیادہ فکر تھی۔ آئے دن اس نے رشتے والیوں کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے لگایا ہوتا تھا۔ اریبا کو تو شاید وہ کبھی بہانا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ یہیں رہے اور یہیں پڑی پڑی ان کا کام کرتی بوڑھی ہو جائے۔ مگر وہ یہ سب سہتی تو آخر کب تک سہتی؟ آج جب وہ بستر پر لیٹی تو اس لڑکے کا چہرہ شم سے اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ اسے آخر اس لڑکے کا خیال کیوں اس کے ذہن میں آیا تھا جو اسے چوڑیوں کی آفر کر رہا تھا؟ کیا تھا جو میں اس سے چوڑیاں لے لیتی؟ کم از کم میری کلائیاں یوں سونی تو نہ ہوتی۔ وہ اپنی کلائیوں کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، نمرا نے ہی اسے چوڑیاں دلائی تھیں، ورنہ اس کی سوتیلی ماں اسے پیسے ہی کہاں دیتی تھی، اور پہننے کے لیے بھی اسے ہمیشہ۔ اگلے روز اس کی سوتیلی ماں نے اسے سبزی لینے بھیجا تھا دکان پر، اور 300 روپے تھمائے تھے۔ اس میں سے 1 روپیہ تمہیں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو پیسے واپس بچیں گے وہ واپس ہی لے کر آنا۔ اگر تمہیں میں نے 10 روپے بھی ادھر ادھر کرتے ہوئے دیکھا تو ہڈیوں کو لون لگا دوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ نچا کر بولی تھی، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئی تھی، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں آیا تو خود کیوں نہیں جا کر لے آتی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، جب وہ جوتا پکڑ کر رہ گئی تھی اور وہ وہاں سے فوراً بھاگ نکلی تھی۔ کوئی بھروسہ نہ تھا کہ وہ اس پر جوتوں کی برسات کر دیتی۔ ابھی وہ سبزی والے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی اور سبزی لی۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، جب اس لڑکے کو دوبارہ اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تھا، تم میرا راستہ روک کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ وہ اسے اپنے راستے میں حائل ہوتے ہوئے دیکھ کر تن کر بولی تھی، جب وہ اس کی کلائی تھامتے ہوئے زبردستی پاس بنی گلی میں لے گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں اور منہ پھاڑے اس کی یہ جرت دیکھ کر رہی تھی۔ وہ تو چلا بھی نہ سکی تھی۔ دیکھو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جو اس دن نہیں کہہ سکتا تھا۔ تم مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی ہو، محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، اور تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ادھر ادھر باتیں گھمانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرو کہ تم مجھ سے نکاح؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا تم پاگل واگل ہو گئے ہو، یا مجھے پاگل بنا رہے ہو؟
کیا میں چلتے ہوئے کسی بھی لڑکے سے منہ اٹھا کر نکاح کر لوں گی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی تھامتا ہوا اس کو لال رنگ کی چوڑیاں پہنا گیا تھا۔ وہ حیرت سے ان چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گوری کلائیوں پر کافی جچ رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کلائیوں پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا، جبکہ اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آج ایک غیر محرم کے لمحے سے آشنا ہو جائے گی، مگر یہ تو لمحوں کی بات تھی۔ اب وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے کو گرم سانسیں چھو رہا تھا، جبکہ وہ دھوپ نکلتے ہوئے اس کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ لڑکا چاہتا کیا تھا؟ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بولو منظور ہے تمہیں؟ وہ اس کی تھوڑی اٹھاتے ہوئے اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تو وہ تھوک نکل کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب لرزنے لگے تھے۔ مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو۔ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے چلایا تھا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا اور تب تک روز آتا رہوں گا جب تک تم مان نہیں جاتی۔ اس کے لیے مجھے تمہارے گھر بھی آنا پڑا تو میں تمہارے گھر بھی آ جاؤں گا۔ میں وہ اسے فون کرنا نہ بھولا تھا، جب کہ وہ تیز دھڑکنوں کو سمیٹتے تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کی ماں اسے زیرک نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اتنی سبزی لانے میں اتنی دیر لگتی ہے؟ وہ زور سے چلائی تھی جب وہ سبزی ان کے آگے رکھتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ غور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو اپنا کمرہ اندر سے بند کر چکی تھی، جبکہ وہ سر چٹک کر رہ گئی تھی اور سبزی کاٹنے لگی تھی۔ دوسری طرف وہ جو دروازے سے ٹیک لگائے اپنی تیزی سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی، بتا نہیں سکتی تھی کہ اس وقت اس کی کیا حالت تھی۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ پڑ رہا تھا، دل جسم چیر کر باہر آ جانے کو تھا، جبکہ دل میں ایسے جیسے کوئی چور بس گیا تھا۔ اس لڑکے کی باتوں کی باز گشت تو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا حسین خواب تھا جو اس نے بھی دیکھا تھا، مگر اس کی سوتیلی ماں اسے کبھی مرتے دم تک پورا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کیا پتا وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہو، بلا کوئی راہ چلتے بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی اس اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر چٹکتے ہوئے بولی تھی، مگر اگلے ہی لمحے چھم سے اس کی آنکھوں میں اس لڑکے کا چہرہ آ سمایا تھا۔ کیا پتا وہ سچ کہہ رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے دل و دماغ کو دلیل دی تھی جس پر وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ کرتی تو کیا کرتی؟ اس کو پورا دن وہی چہرہ نظر آتا رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، کچن میں کام کرتے، برتن دھوتے، صفائی کرتے اور صرف اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اس لڑکے کا خیال تھا کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اور واش روم میں نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ نہاتے ہوئے بھی وہ اس لڑکے کی ہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دھیان اپنی کلائی پر گیا، جہاں ابھی تک اس کا سلگتا ہوا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جانے انجانے میں وہ بے دھیانی میں ہی اپنی کلائی پر لب رکھ گئی تھی، عین اسی جگہ جہاں اس نے لب رکھے تھے، اور پھر جیسے وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی تھی۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بال ڈبوچتے سوچ رہی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار تھی۔ ایک طرف وہ لڑکا تھا جو کہہ رہا تھا اس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے گھر کی عزتیں، اس کے ماں باپ تھے، وہ باپ جس نے کبھی اس سے پیار بھرے الفاظ نہیں کہے تھے، وہ ماں جو اسے دکھنے کا ناچ نچا کر رکھتی تھی۔ آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ اس لڑکے کی بات اچھی طرح سن چکی تھی کہ وہ اس کے لیے روز آئے گا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی باہر، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے وعدے سے وہ کتنی جلدی پلٹ جائے گی۔ ٹھیک 2 دن بعد اس کی سوتیلی ماں نے اسے آرڈر دیا تھا، جا کے مہروش کی فیس جمع کروا کے آ، اور تو ہی جائے گی۔ وہ اسے حکم دیتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ امی باہر کے کام آخر میں ہی کیوں کروں؟ آپ ابا سے کہیے نا، میں کیسے اس کے کالج جا سکتی ہوں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بیچارگی سے بولی تھی۔ دل الگ ڈر رہا تھا۔ کالج تو تھا بھی دور، اگر وہ لڑکا اسے مل جاتا تو
نہ جانے وہ آج اس سے کیا کہتا۔ پہلے ہی وہ اس کی باتوں کو دل سے نکال نہیں پا رہی تھی، اور اس کی امی تھی کہ اس کو جان بوجھ کے اس لڑکے کی راہ میں لانا چاہتی تھی تاکہ وہ کچھ اور سوچ نہ سکے۔ تو جا رہی ہے تو جا رہی ہے، اگر آج کھانا کھانا چاہتی ہے تو جا، شاباش، فیس جمع کروا کر آ۔ اگر تو نہ گئی تو یقین جان میں تجھے کبھی بھی رات کا کھانا نہیں دوں گی۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، جب اسے مرتے کیا نہ کرتے ہوئے جانا ہی پڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر قدم نکالا اور اطراف میں دیکھا تھا۔ شکر تھا کہ وہ لڑکا کہیں بھی موجود نہ تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی خوشی خوشی فیس جمع کرانے کے لیے چل پڑی تھی۔ کالج گھر سے کچھ ہی دور تھا، 10 منٹ کا راستہ تھا۔ جلدی وہ کالج پہنچ گئی تھی۔ اس کی فیس جمع کراتے ہی جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی تو یہ دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑا تھا، کیونکہ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں زمین میں جکڑ گئے تھے۔ وہ ایک دم تیزی سے آگے آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی اور آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی تھی جو دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو مسجد کی جانب لے جا رہا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر جیسے اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھلا میں تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ پاگل ہو جانے کے در پر ہی تھی جب میں تمہیں اچھی طرح جان گیا ہوں۔ تمہاری سوتیلی ماں ہے اور تمہارا باپ بھی تم سے محبت نہیں کرتا، پھر آخر تم ان کے ساتھ کیوں رہتی زندگی گزار رہی ہو؟ میرے سے شادی کر لو، میں تمہیں پیار دوں گا، محبت دوں گا، تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا جو تمہارا باپ نہ کر سکا۔ تم کب تک وہاں رہتے ہوئے ان کے ظلم سہتی رہو گی؟ بتاؤ مجھے، کیا تم اتنا کچھ سہنے کی شکت رکھتی ہو؟ وہ اس کی زخموں کو ادھیڑ ہی تو گیا تھا جب کہ وہ تڑپ اٹھی تھی اپنی اس کمزوری کے ہاتھ میں آ جانے پر، اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کیا جانتے ہو میری زندگی کے بارے میں؟ کچھ نہیں جانتے تم، وہ تڑپ کر بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے تو تمہیں چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کتنا مشکل ہے تمہارے لیے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ اس کا ہاتھ ہٹا گئی تھی، دیکھو، آج تم مجھ سے نکاح کرتی ہو تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں، تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی تھی۔ جو میں چاہوں گی وہ دو گے تم مجھے؟ وہ حیرت زدہ سی چلائی جب وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آج ہی ہم نکاح کرتے ہیں اور میں تمہیں اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا۔ پھر تمہیں دوبارہ کبھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں کیسے یقین کر سکتی ہوں تم پر؟ تم نے آگے جا کر مجھے دھوکہ دے دیا تو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بھی کچھ خواہشات تھیں، جینے کی امیدیں تھیں جو اسے اس لڑکے کی صورت میں پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اریبہ، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، عارش اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اور خود کو روک نہیں پائی تھی اور سرخم کر کے رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مسجد میں ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اریبہ سے رضامندی لی گئی تھی تو اس نے 3 بار قبول ہے کہتے اس کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا تھا۔ ایسا ہی سوال جب عارش سے کیا گیا تو اس نے بھی دل سے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ چلو اب میں تمہیں اپنے فلیٹ پر لے کر چلتا ہوں، مسجد سے باہر آتے ہی عارش نے اس سے کہا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی تھی کیونکہ اب وہ اس کا شوہر تھا، لیکن میں تم سے ایک پل کی بھی دوری گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو نزدیک جھکاتے ہوئے بولا تھا اور اس کی اپیل کرتے ہوئے لبوں پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھتے اپنی سانسیں اس کے اندر منتقل کرنا شروع کی تھی، جبکہ وہ اس کی اتنی بے باکی پر بڑھا کر رہ گئی تھی۔ اس نے تو پہلے کبھی کسی غیر کا لمس محسوس تک نہ کیا تھا، اور عارش تھا کہ بن پیے ہی بہکتا جا رہا تھا اور اس کے لبوں پر اپنی گرفت سخت ترین کرتا جا رہا تھا کہ اس کے نچلے لب پر کٹ لگ گیا تھا جب وہ اپنی زبان سے اس پر مرہم رکھ گیا تھا۔ ام ام اس سے
छोड़ने की इल्तिजा करती नज़रों से अरीबा ने उसे देखा था जब वो उसकी मखमूर आंखों में खो सा गया था और उसके लबों को छोड़कर उसकी आंखों पर चुका था। मोहब्बत है मुझे इन आंखों से जिनमें मुझे इस वक्त मेरा चेहरा दिख रहा है, वो मैंने खेजी से बोला था और उसकी गर्दन पर लब रखे थे। जब वो उसके लबों को गर्दन से नीचे सरकते देख उसे रोक कर रह गई थी। जब प्लीज़ आज नहीं, मुझे घर जाना है। आज मैं घर से देर से पहुंची तो अम्मी मेरा बहुत बुरा हाल करेंगी, वो मिन्नत करते लहजे में अपनी उथल पुथल होती सांसों को समेटती बोली थी। जब आरिश को अपने मोहब्बत भरे समंदर पर बंद बांधना ही पड़ा था। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर तुमसे दूर हो रहा हूँ, मगर ये सब ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। मैं तब तक रोज़ आऊँगा जब तक तुम आ नहीं जाती। ठीक है। वो उसे वावर करवाना नहीं बोला था और उसकी गली से थोड़ी दूर उसे बाहर ही उतार दिया था ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही वो घर पहुंची उसकी माँ ने उसे कड़ी निगाहों से देखा था। कहाँ रह गई थी तुम, और इतनी देर क्यों हो गई तुझे? 10 मिनट का रास्ता है और तुम पूरा आधा घंटा लगा कर आ रही है। बता कहाँ चली गई थी? वो उसके बाल दबोचते दहाड़ी थी जिस पर वो सिसक उठी थी। माँ, मैं कहीं नहीं गई थी, मेरा पाँव फिसल गया था जिसकी वजह से मैं गिर गई थी, वो तड़प कर बोली जब उसकी माँ शक की निगाहों से उसे देखने लगी थी। यह कैसी चोट है जो गिरने से सीधा लबों पर आती है? वो उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरती हुई बोली थी जब वो उनका हाथ चटक गई थी। आप हमेशा मुझ पर शक ही करिएगा, आप और कर भी कह सकती हैं। मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती। अपनी बेटी आपको बहुत अच्छी लगती है, उससे तो अभी आप कभी भी आपने कोई काम नहीं करवाया। काम के लिए तो मैं आपको मुफ्त में जो मिली हूँ। वो आगे से तो बदू बोली जब वो रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करके रह गई थी। खबरदार जो मेरे आगे ज़बान चलाई। आखिर तो किसकी ज़बान बोल रही है, बता मुझे। वो एक बार फिर उसके बाल डुबो चुकी थी जब वो सिसक उठी थी। खुदारा रहम करे मुझ पर, कुछ सांसें बची हैं मेरे अंदर, वो तो मुझे जी लेने दे, वरना आप तो मुझे पहले ही मारने की दर पर हैं। चली जाऊंगी मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्द, फिर सुकून आ जाएगा आपको भी। वो उनको देखते हुए हकारत भरे लहजे में बोली जब अगले ही पल वो उसे ज़मीन पर धक्का देकर अपने पाँव से ठोकरें मारने लगी थी। एक और दिन उसका यूं मार खाते हुए गुजरा था। कमरे में पड़ी वो सिसक रही थी और आरिश को याद कर रही थी। काश कि वो उसके साथ ही आज हमेशा हमेशा के लिए चली जाती, कभी वापस न लौटती, मगर उसको अपनी माँ की निशानियाँ लेकर जाना था। तभी तो वो लौट आई थी। कमरे में पहुँचते उसने अपनी माँ की चीज़ें एक बैग में डालकर इकट्ठी की थी। अपनी एक दो पसंदीदा चीज़ें एक बैग में डाल ली थी और बैग को एक पुरानी चारपाई के नीचे रख दिया था। हाँ, वो एक स्टोर नुमा छोटे कमरे में रह रही थी जहाँ कोई भी बेड या एसी मौजूद न था। एक सादा सी चारपाई और टूटा फूटा सा पंखा था जो बामुश्किल ही चलता था, मगर उसकी उस कमरे में सजा के तौर पर ही तो रखा गया था। वो कौन सा अपने बाप की लाडली थी जो उसको आलीशान कमरे में रखा जाता जैसे महरोश रहती थी। बस कुछ देर और फिर मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से अहद करते हुए बोली थी। एक और दिन गुजर गया था। अगले रोज़ उसकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर जाती भी तो किस बहाने से जाती। उसने तो आरिश का फ़ोन नंबर भी नहीं लिया था। अगर ले भी लेती तो कौन सा फ़ायदा होता, उसके पास कौन सा फ़ोन था। वो दिल महसूस कर रह गई। आखिरकार ताई ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था। जा 100 रुपये की चीनी लिया, चीनी ख़त्म हो गई और 2 मिनट में वापस आ जाना। अगर तुमने देर लगाई तो टांगें तोड़ कर रख दूंगी तेरी, वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली थी जब वो खुशी खुशी बाहर गई थी। मगर बाहर जाकर उसके बड़े अरमानों पर ओस पड़ गई थी क्योंकि आज आरिश बाहर मौजूद न था। वो खट्टा दिल लिए वापस आ गई थी। जबकि 2 दिन रोज़ ऐसे ही गुजर गए थे। वो उसकी याद में सुलगने लगी थी। रात के पहर जब वो आरिश की याद में खोई हुई थी, उसे लगा कि कमरे का दरवाज़ा खोल दे, कोई अंदर दाखिल हुआ है। वो बुरी तरह खौफ से कप कपा कर रह गई थी। आखिर इस वक्त उसके कमरे में कौन आ सकता था? क्या कोई चोर? वो अभी यही सोच रही थी जब उसकी कमर पर उंगलियां सरकने लगी थी। वो चीख मारते उठने लगी थी जब किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसकी चीख का गला काटा था और उसके ऊपर आया था। वो पूरे का पूरा उसके ऊपर लट लट चुका था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आरिश था। वहाँ आंखें फाड़े उसे देख रही थी और उसे हाथ हटाने के इशारे कर रही थी। जैसे ही वो उसके कान में सुलगती थी, सरगोशी करते बोला, तुम्हारे मुंह से हाथ तो हटा रहा हूँ, मगर चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे लबों को हसीन सजा से नवाजूंगा। वो उसकी जानिब देखते हुए मैंने खेजी से बोला था,
جبکہ وہ اسے آنکھوں میں غصہ لیا سے دیکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہ بلکنے لگ پڑی تھی۔ آخر کہاں رہ گئے تھے؟ تو میں تمہارے انتظار کر رہی تھی اور تم ہو کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اس کے لبوں پر لب رکھ کر اس کے سارے اعتراض چن گیا تھا۔ میری جان، میرے سے خفا مت ہو، تمہارے خفا ہونے پر میری جان پر بن آتی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں جلد از جلد تمہیں نکالنے کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ایک فلیٹ میں نے دیکھ لیا، وہیں لے کر جاؤں گا تمہیں۔ کل لینے آ رہا ہوں، رات کو ہو، مگر آج اس لیے آیا کیونکہ میرے سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کونٹ کونٹ اس کی سانسیں پیتے ہوئے بولا تھا اور اس کی دھڑکنوں کو مسلتے وہ اس کی سسکیوں کا باعث بنا تھا۔ جب باہر سے شور کی آواز آئی تھی، عاربہ نے فٹافٹ اسے چھپنے کا کہا تھا۔ جب وہ چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا، اس کی سوتیلی ماں ایک دم اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی تھی۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، زمین، کس سے باتیں کر سکتی ہوں؟ اپنی ماں سے ہی باتیں کروں گی نا، جو مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے اٹھ کر بولی تھی، جبکہ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ ایک بار تمہاری کوئی بات میرے ہاتھ آ جائے، دیکھنا چمڑی ادھیڑ دوں گی تمہاری۔ وہ اس کو لگا کر طنز کرتے ہوئے بولی تھی اور دوبارہ سونے کے لیے جا چکی تھی، جبکہ عارش جو اس چارپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس عورت کی سنگ دلی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دل تو کیا تھا جا کر دو اس کے کان کے نیچے لگائے، مگر وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہ تھا۔ جیسے ہی وہ عورت باہر گئی، فوراً سے اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تھی اور اسے نکلنے کا کہا تھا۔ آپ جائیے جہاں سے، اگر آپ اور دیر یہاں رکے تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا، پھر میں آپ کو بھی نہیں بچا پاؤں گی۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی غیر کے کمرے میں تو نہیں آیا، اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں نا۔ وہ اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے لب رکھتے اس کے رسیلے ہونٹوں سے اس کا رس چوستے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اسے دور ہٹا گئی تھی۔ پلیز جائیے یہاں سے، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، وہ اسے دھکے دے کر نکالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ گھر کی چھت پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر ایک دن کی تو بات ہے، وہ بہت جلد اسے لے کر جانے والا تھا یہاں سے، جس سے وہ بہت سے غموں سے نجات حاصل کر لیتی۔ وہ دل میں خوشی لیے پوری رات یہی سوچتی رہی تھی کہ اسے نیند تک نہ آئی تھی۔ صبح بھی وہ خوشی خوشی سارے کام کر رہی تھی، جب اس کی سوتیلی ماں اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ خیر ہی ہے، تو بڑی خوش لگ رہی ہے، کیا تیری لاٹری نکل آئی ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنز کے تیر برساتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تو وہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ ان کو اس کی ہنسی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ خوش رہے، ان کو تو بس یہی چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی خوش نظر آتی۔ رات 12 بج چکے تھے، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ 12 بجے اسے لینے آ جائے گا۔ پورے 12 بج چکے تھے، اس کا بیگ تیار تھا، بس اس سے ہارن کا انتظار تھا۔ عارش نے کہا تھا جیسے ہی وہ گھر کے باہر آ کر ہارن دے تو وہ فوراً گھر سے نکل آئے، اسے یہی کرنا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھی جب ایک دم ہارن بجا تھا۔ اس کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے ابھی منہ سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے فوراً بیگ ہاتھوں میں تھاما اور ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس کی ماں باپ سو رہے تھے، جبکہ اس کی بہن بھی اپنے کمرے میں خواب خروش کے مزے لے رہی تھی۔ ایسے میں وہ کانپتی ٹانگوں سے ہاتھوں کے لرزنے پر قابو پاتے ہوئے بمشکل دروازہ کھول گئی تھی اور دروازہ بند کرتی باہر آئی تھی، جہاں وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس تک پہنچی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ شدت سے خوف کھا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کیا کسی نے دیکھ لیا ہے تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے پہلی بار اتنا کوئی بڑا قدم اٹھایا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز مجھے تم دھوکہ مت دینا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جب وہ اس کے آنسو چن گیا تھا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وعدہ کرتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کو اپنے فلیٹ میں لے کر پہنچ چکا تھا۔ یہ فلیٹ بہت عالی شان اور خوبصورت تھا۔
وہ حیرت سے اندر آتے ہوئے اس کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟ وہ اس کی جانب پلٹی تھی حیرت سے۔ کیا ہمارا گھر واقعی میں؟ وہ اشتیاق آمیز میں بولی تو وہ اس کی معصومیت پر مسکرا دیا تھا۔ ہاں، ہمارا گھر جسے تم سجاؤ گی، وہ اس کی جانب آتے ہوئے بولا، جس پر وہ بے یقین نگاہوں سے گھر کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھنے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار ٹپک پڑے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی یہ وقت آئے گا کہ وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے سجائے گی۔ اس کا بھی ایک پیار کرنے والا شوہر ہوگا اور وہ ایک سکون بڑی زندگی گزار سکے گی، جہاں اس کی سوتیلی ماں کے طعنے نہ ہوں گے، نہ ہی اس کی محرومیاں۔ وہ گھر دیکھ کر فارغ ہوئی تو وہ اسے کچن میں آنے کا اشارہ کر کیا تھا، جہاں وہ پلیٹ میں برگر اور فرائز نکال چکا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں خوشی کے مارے بھوک ہی نہیں لگی ہوگی۔ اب اگر بھوک لگ گئی ہے تو کھانا کھا لو، کیونکہ ابھی جو آگے کام ہونے والا ہے اس کے لیے تمہیں جان بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے خیزی سے بولا تھا، جبکہ وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی بات سننے اور برگر کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ خوشی کے مارے آج دوپہر کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، نہ ہی ناشتہ کیا تھا، نہ ہی اس کی بھوک جو اڑ گئی تھی۔ مگر اب جب خوشی پہ قابو پایا تھا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس کو معصومیت سے برگر کھاتے دیکھ وہ مسکرا دیا تھا۔ اس نے اتنے اچھے دل کی صاف لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیوں سے پالا پڑا تھا، مگر ایسی معصومیت اور ایسا حسن اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں محبت کا شکار ہوا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، جیسے ہی اس نے کھانا کھایا تھا وہ اسے لیے کمرے میں آیا تھا۔ اب کھانا کھا ہی لیا ہے تو یہ لو پکڑو، جاؤ چینج کر کے آؤ ڈریس۔ وہ اس کی جانب ایک شاپنگ بیگ پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ حیرت سے دیکھنے لگی تھی یہ کیا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اسے کھولنے کا اشارہ کر کیا تھا۔ یہاں ایک سرخ رنگ کی نائٹی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پانی پانی ہو گئی تھی۔ مگر یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ میں نے ایسی چیزیں کبھی نہیں پہنی، وہ خفت کا شکار ہوتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر اس کے تمام اعتراضات گونٹ چکا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کہو گی؟ اگر تمہیں میری ناراضگی کا ذرا بھی خیال ہے تو جلدی سے پہن کر باہر آ جاؤ۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے اور تم اسے یوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، اور وہ نائٹی زیب تن کی تھی۔ نائٹی پہننے سے پہلے وہ نہانا بھولی نہ تھی۔ اس کے بال اس کی گردن سے چپک رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی نگاہ آئینے میں گئی وہ شرما گئی تھی، کیونکہ اس نائٹی سے اس کا وجود جھلک رہا تھا۔ گلے سے اس کی رنائیاں ظاہر ہو رہی تھیں، جبکہ کمر بھی اس کی سڈول سی نظر آ رہی تھی۔ اس نائٹی سے اس کی انگ انگ کو واضح کر دیا تھا۔ ایسے میں اس کی نائٹی کی ڈوریوں سے آدھی کمر جھلک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ باہر کیسے جائے گی اس حالت میں عارش کے سامنے، مگر وہ تو جیسے بے صبرا ہوا بیٹھا تھا۔ تیزی سے دروازہ کھٹکانے لگا تھا۔ تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں اندر آ جاؤں دوڑ کر؟ اب اس سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں بولا، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی تھی، اور ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی جیسے وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس نے پل میں اسے جپٹ کر اپنے نزدیک کیا تھا اور اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ جا بجا لب رکھتے وہ اسے اپنے رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو اتنی شدت سے اپنے اوپر جھکتے دیکھ وہ ہڑبڑا کر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس میں اور کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ بچی تھی، اس لیے وہ اس کو اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ آج سے تم میرے اور میرے جذبات کے بیچ میں نہیں آؤ گی، نہ ہی مداخلت کرو گی، وہ اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے لگاتے بولا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کی دھڑکنوں پر لب رکھ کر اس کی سسکیاں نکالنے کا باعث بنا تھا، اور اس کی سسکیاں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ جب وہ اس کی سسکیوں پر بھی لب رکھ گیا تھا، ایک کے بعد ایک ہاتھ کی گستاخی کرتے وہ اس کو سرخ ہی تو کر گیا تھا، جبکہ وہ تڑپ ہی اٹھی تھی، سسک رہی تھی، مگر وہ بھی بہک رہا تھا۔ عارش، بس کریے پلیز، میں اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ سسک کر بولی تھی، جب وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر کاٹ گیا تھا۔ کہا تھا نا جان، مجھے مداخلت پسند نہیں ہے۔ اگر اب تم نے ذرا سی بھی مداخلت کی تو اس سے اور زیادہ گستاخیاں کروں گا میں۔ وہ اس کے جسم کو اپنی ہتھیلیوں پر بھینچتے ہوئے بولا تھا کہ وہ چلا اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی
اور اپنا سر بیڈ پر پٹکنے لگی تھی جب وہ آگے بڑھتا گیا تھا اور اس کے سارے پردے گراتا گیا تھا۔ وہ آج پوری رات اس کی غربت کی بارش میں نہاتی رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، آپ تو میری جان بخشی کر دیں۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے جب وہ فریاد کرتی ہوئی بولی تھی۔ آخر کار اس کو اس پر رحم آ ہی کیا تھا اور وہ سائڈ پر لیٹا تھا اور اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ کیا تم خوش ہو میرے ساتھ شادی کرنے پر؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا تھا جب وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اگر میں خوش نہ ہوتی یا مجھے آپ پر یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتی، مگر آپ کی ایک واحد راستہ تھا جو مجھے اس جہنم سے نکال سکتے تھے۔ آپ نہیں جانتے میں نے کتنے پل سے سکر تڑپ کر گزارے ہیں اس گھر میں۔ میں کبھی بھی واپس نہیں لوٹنا چاہتی۔ وہ آنسوں سے لبریز آنکھوں سے بولی جب وہ اس کی نم آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ میں تمہیں وہاں جانے بھی نہیں دوں گا۔ جس نے بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیے میں اس کو بہت بری سزا دوں گا، وہ لب رکھتے ہوئے بولا جب وہ اس کے گلے میں باہیں حائل کر گئی تھی۔ اس کی پیش قدمی پر وہ ایک بار پھر بے قابو ہوا تھا اور پھر اس نے صبح 8 بجے ہی جا کر اس کی جان کی خلاصی کی تھی، جبکہ وہ اس کی باہوں میں تھکن سے چور بدن لیے لیٹی تھی اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اس کے بغیر زندگی گزار پائے گا یا نہیں۔ فی الحال اس کی ماں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی تھی ایبراڈ میں، اور اسے بھی وہیں بلا رہی تھی۔ وہ تو 2 ہفتے پہلے چلی گئی تھی مگر اسے کچھ آفس کا کام تھا جس کی وجہ سے وہ یہیں رک گیا تھا۔ ایسے میں اس کی نظر اریبہ پر پڑ چکی تھی اور وہ پہلی نظر کا اسیر ہو گیا تھا اور اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے کیے گئے وعدہ آگے جا کر کتنے کھوکھلے ثابت ہونے والے تھے۔ دن سکتے گئے، دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور ہفتے ایک ماہ میں بدل چکے تھے۔ ایسے میں اب اس کی ایبرڈ جانے کا دن بھی آ چکا تھا جب اسے باہر جانا تھا۔ میری جان میں جلد واپس آ جاؤں گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کو نہیں جانے دینا چاہتی، وہ تڑپ کر بولی تھی جب وہ اس کے لبوں کو چن گیا تھا۔ ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو تو میں باہر کیسے جاؤں گا؟ وہ اسے مناتے ہوئے بولا تھا جب وہ خود ایئرپورٹ پر اسے سی آف کرنے آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو لینے جا رہا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر وہ کس حادثے کا شکار ہوگا۔ جیسے ہی اس کی فلائٹ لینڈ کی اور وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہ اپنے پچھلے 1 ماہ کی تمام پل بھلا چکا تھا۔ اسے شارٹ ٹرم میموری لاس ہوا تھا۔ تقریباً 3 ماہ وہ وہاں ایڈمٹ رہا تھا۔ اس کا فون بھی گم ہو چکا تھا جبکہ وہ بہت بار اسے کالز کر چکی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ فلیٹ کے مالک نے کرایہ نہ ملنے پر اسے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ آخر کار اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی، کیا اس نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ ایسی کئی باتیں تھیں جو اس کے ذہن میں منڈلانے لگی تھیں۔ ان 2 ماہ میں وہ پاگل ہونے جانے کی در پر تھی تو تھی اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ جیسے تیسے وہ باہر نکلی تھی اور پولیس اسٹیشن جانے لگی تھی جب اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہوتی گری تھی۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا جہاں جا کر اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ شدر ہی سی ڈاکٹر کی پاس سن رہی تھی۔ یو آر پریگننٹ، کنگریچولیشنز۔ ان کی بات تھی یا دھماکہ؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے تقدیر کے اس صدم پر جب اس کی سوتیلی ماں جو اپنے ریگولر میڈیکل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی اپنی سوتیلی بیٹی کو وہاں دیکھ کر وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ تو وہاں سے بھاگ کر گئی کہاں تھی؟ بتا، کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ وہ اسے گائنیکولوجسٹ کے پاس دیکھ کر بولی تھی اور اسے اس کے بالوں سے ڈبوچ چکی تھی۔ چھوڑے مجھے امی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میری جائز اولاد ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی جب وہ اگلے ہی پل رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ ہمیں پورے معاشرے میں بدنام کر کے تو یہاں مزے کی زندگی گزار رہی ہے؟ وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولی جب وہ ایک دم انہیں جھٹک گئی تھی، مگر انہوں نے یہیں بس نہیں کیا تھا بلکہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے گئی تھی اور اسے اس کے باپ کے قدموں میں پٹکا تھا۔ یہ رہی تمہاری گندگی اولاد جو تمہارا منہ کالا کر کے بھاگ گئی تھی اور اب ایک ناجائز بچے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ اس کی جانب تکتی ہوئی نفرت سے بولی تھی جب وہ بھی اگلے ہی پل اسے تھپڑ مار کر رہ گئے تھے، جس پر وہ سسک اٹھی تھی۔ بابا میرا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا،
یہ میرا جائز بچہ ہے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اب وہ اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے بولے تھے، تمہیں یہاں رکنے کا کوئی حق نہیں ہے، چلے جاؤ، ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے گھر سے باہر دھکے دیتے بولے تھے، جبکہ وہ باہر گرتے زخمی ہو چکی تھی۔ اب تو اس کے پاس کوئی آسرا بھی نہ تھا۔ جس فلیٹ میں وہ رہ رہی تھی عارش نے رینٹ پر لے رکھا تھا، اب تو وہاں کا مالک بھی اسے گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ بے آسرا ہو چکی تھی۔ آخر وہ کہاں جاتی؟ وہ جتنا عارش کو کوستی اتنا کم تھا۔ آخر کیوں اس نے اس کی محبت پر یقین کیا اور اپنے گھر سے نکل آئی تھی؟ کم از کم اس کے پاس رہنے کو چھت تو تھی، مگر وہ اپنے بچے اور اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھائے گی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ سڑکوں پر پھرتے پھرتے نہ جانے اسے کتنی گندی نظروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخر کار وہ ایک دارالایمان میں پناہ لینے لگی تھی، جہاں اسے لوگوں کے کام کرنے پڑتے تھے۔ وہاں اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ کم از کم اس کا بچہ چھت تلے زندگی گزار تو پائے گا۔ بے شک اس کے لیے اسے کام کرنا پڑتا، وہ اس کے لیے کرتی، کیونکہ وہ ایک بری ماں نہ تھی، اپنے بچے کو ابورٹ نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کے لیے اب یہی تو اس کی کل دنیا تھا، جس کے لیے وہ تمام عمر گزارنا چاہتی تھی۔ ایسے میں 9 ماہ کب پلک جھپکتے گزر گئے اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ آج بھی وہ اپنے وٹامنس لینے کے لیے فارمیسی گئی تھی۔ فارمیسی سے واپسی پر وہ ایک گاڑی کو تیزی سے آتے دیکھ نہ سکی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ گاڑی چلانے والی ایک خاتون تھی، اس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور اسے فوراً اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہاں جا کر ہی اس نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ معاف کرنا، میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ فرت وہ اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، جب وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ڈیٹ جان ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مروں گی، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ زندگی کبھی مجھ پر احسان نہیں رہی آنٹی، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، وہ اسے زبردستی وہیں روکتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ان کی اور باتیں ٹال نہ پائی تھی۔ وہ پورا دن انہوں نے اس کے ساتھ گزارا تھا، بہت اچھی تھی وہ، اس بات کا اسے باتوں میں اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے وہ بار بار مسکرا رہی تھی۔ بہت اچھا ہے میرا بیٹا، جب آئے گا تو تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گی۔ ابھی وہ آفس میں گیا ہے نا، رات کو تم سے ملاقات کرے گا۔ رات کو بھی اسے ڈنر پر آنے میں دیر ہو گئی تھی جب وہ اس کو بولی تھی، کوئی بات نہیں، تم کل مل لینا، ابھی تم جاؤ، تمہیں سونے کی ضرورت ہے، اس حالت میں زیادہ جاگنا مناسب نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے ہدایت دیتے بولی تھی، جب وہ کمرے میں چلی گئی تھی سونے کے لیے۔ رات کو 1 بجے کا وقت تھا جب اسے اپنے پیٹ میں درد کی لہریں اٹھتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ درد ناقابل برداشت تھا، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ باہر نکلی تھی۔ کراہتے ہوئے وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، اس عورت کے پاس، تاکہ اسے بتا سکے اور وہ اسے ہاسپٹل لے کر جا سکے، مگر انجان گھر تھا، کہاں جاتی وہ؟ تبھی نیچے اترتے وہ ایک چوڑے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس شخص پر نظر پڑتے اس کی جان نکلی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو اسے حاملہ کر گیا تھا، اس کا شوہر۔ رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ وہ اریبہ کس کر اپنے سینے میں بھینچتے بولا، جب وہ تڑپ اٹھی تھی، کیونکہ وہ اس کے اوپری پیٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا، جب وہ اسے دھکا دے کر بھاگی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ تم ہی تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے، اب اتنے ماہ بعد آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیسی ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی؟ دیکھ لو، میں زندہ لاش ہی تو ہوں، تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے بولی، جس پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میری بات تو سنو اریبہ، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ بے بسی سے آگے آتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے دھکا دے گئی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے، وہ چلائی تھی، جب وہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ میری بات سنو اریبہ، تمہیں میری ضرورت ہے، وہ اس کے نزدیک بولا تھا، اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھونا مت مجھے، گھن آتی ہے مجھے تم سے، تم نے صرف میرا وجود پانے کے لیے مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچایا۔ وہ بلک ہی تو پڑی تھی جب وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں بھلا ایسا کیوں کرنے لگا؟ میں تو تم سے محبت کرتا تھا، میری بات تو سنو، میں واپس آنا چاہتا تھا، مگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس نہیں آ پایا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے تم اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، وہ پیچھے ہوتے بولی تھی، جب وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ اس کا خون تیزی سے بہنے لگا تھا، وہ چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی، جب عارش کی ماں بھی باہر آ گئی تھی۔ عارش، یہ کیا ہو رہا ہے؟
वो परेशानी से वो बुखलाते हुए बोली थी जब वो तड़प कर उनकी जनब देख रहा था। माँ, यही है मेरी बीवी जिसे मैं इतने महीनों से ढूंढ रहा था। क्या? वो हैरत से चलाई थी और फ़ौरन उसकी जानिब गई थी। जल्दी उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए ज़रूरत है। वो फ़ौरन आनन फानन उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे जहाँ वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो सजदे में गिरा रो रो कर उसके लिए दुआएं मांग रहा था, उसकी ज़िंदगी की, लेकिन जैसे वो तो जीना ही नहीं चाहती थी। आप दुआ करिए, उनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। यह कहते हुए डॉक्टर अंदर जा चुके थे, जबकि उसकी गोद में उन्होंने नन्हा सा गोल मटोल सा बच्चा लाकर थमाया था, जैसे वो चटाचट झूम गया था। उसके चेहरे पर कई आंसू बह निकले थे। उसने सोचा भी न था कि उसे अरीबा इस हालत में मिलेगी। वो उसको अपनी जी जान लगा कर ढूंढ रहा था। वो वापस आते ही अपने फ्लैट में गया था, मगर वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ के मालिक ने उसे निकाल बाहर किया है। ऐसे में वो तड़प कर ही तो रह गया था। आखिर कहाँ गई थी वो जब उसके घर गया तो वहाँ भी उसको पता चला कि उसके बाप ने उसके ऊपर यकीन न करते हुए उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो प्रेग्नेंट थी। मगर आज जब उसने इतने महीनों बाद उसका चेहरा देखा तो वो बेकाबू हो गया था, उसके करीब जाना चाहता था। मगर आज ही तो उसे मालूम हुआ था कि वो बाप बनने वाला है। और अब जब ये खुशी मिली थी तो साथ गम भी मिला था कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रही थी। आखिर काफ़ी घंटों के इंतज़ार के बाद उससे खुशखबरी सुनाई गई थी कि वो अब सेटल है। वो तड़प कर अंदर भागा था जहाँ वो होश में आ चुकी थी और अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। उसने अपने बच्चे को कसकर भींच रखा था। उसे आते देख वो नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। दूर रहो, वहीं ठहर जाओ, मेरे करीब भी मत आना, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, सब कर बोली थी जब वो तड़प कर आगे बढ़ा था और उसे सीने में भींच लिया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा मेरी जान, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आखिर मैं अपनी मोहब्बत से दूर कैसे जा सकता था? वो उसे धक्का देते हुए बोली थी। तो फिर क्यों गए थे मुझसे दूर? कहाँ थे तुम इतनी देर से? वो चीख ही तो उठी थी जब उसकी माँ अंदर आते हुए बोली थी, बेटा मैं बताती हूँ, मेरा बेटा जब मुझे बाहर रिसीव करने आया था तो एक्सीडेंट हो गया था और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उसे पिछली माँ की कुछ बातें याद नहीं रही थी और वहाँ उसका इलाज चलता रहा। जैसे ही वो ठीक होकर वापस आया उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैंने उसे बहुत डांटा था। जैसे ही हम वापस उस फ्लैट पर पता करने गए, वहाँ जाकर पता चला मालिक मकान ने तुम्हें निकाल दिया है। और तुम्हारे घर गए तो वहाँ भी पता चला कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम पर बहुत घिनौने इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया। मगर मेरे बेटे का इस सब में कोई कसूर नहीं है। मगर फिर भी तुम्हें लगता है कि वो कसूर पर है तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने देखा है अपने बेटे को कमरे में तुम्हारे लिए तड़पते सिसकते हुए। प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। वो उसे आगोश में भरते हुए बोली थी जब वो उनके गले से लग कर सिसक पड़ी थी। वो भी तंग आ चुकी थी इन आजमाइशों से। वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारना चाहती थी, जो बेयारो मददगार नहीं। उसने एक निगाह आरिश पर डाली थी जो सुर्ख आंखों से आंसुओं में तड़प लिए उसे ही देख रहा था और उसकी एक हाँ का मुंतजर था। जब वो सरखम करके रह गई थी, उसकी रजामंदी महसूस कर वो दौड़कर उसके नज़दीक चला आया था और उस सीने में भींच लिया था, जबकि उसके चेहरे पर जा बजा लम्स छोड़ने लगा था। वो जब उसकी माँ ने उसका कान मरोड़ा था, बेटे कम से कम इस बात का तो ख्याल कर लिया करो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही खड़ी है, वो उसे छेड़ते हुए बोली थी जब वो खुजल होकर रह गया था। माँ प्लीज़, आप 10 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं अपने पोते के साथ, वो उन्हें देखते हुए शरीर निगाहों से बोला जब वो उसके सर पर चपट रसीद करके रह गई थी। तुम कभी नहीं सुधरोगे, अब तुम आ गई हो ना, तुम्हें सुधारना इसे, वो अरीबा का सर थपकते हुए बोली थी जिस पर वो सुर्ख पड़ी थी। उनके चाहते ही वो उसे लेकर फिर से लेट चुका था और उसके लबों को अपनी दस्तरस्त में लेते हुए उसकी सांसें अपने अंदर अंडेलने लगा था। वो अपनी सांसों को इतनी ज़ोर से इनहेल कर रहा था कि उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले पाएगी। उसने आरिश को झंझोड़ कर रख दिया था। आप बस भी करो, क्या अब मुझे खा जाना चाहते हो? वो उसकी जानब देखते घूर कर बोली थी जब वो अपने लहजे में लिए बोला था, अगर करना पड़ा तो ये भी कर डालूंगा, खा जाऊंगा तुम्हें, मगर जाने नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे कहीं छोड़ कर मत जाना, बहुत हिचक काटा है मैंने, तुम नहीं जानती मैंने एक एक पल एक एक दिन सूली पर लटक कर गुजारा था। तुम तो मेरी मोहब्बत, मेरी जान बन गई थी और मैं ही जानता हूँ मैंने अपनी जान से दूर रहकर कैसे गुजारा किया है। वो आंखों में आंसू लिए बोला था तो वो पहली बार उसके करीब आते उसके आंसू चुन गई थी। अब हमेशा हम साथ रहेंगे, किसी को भी हमारे दरमियान आने की इजाज़त नहीं है, वो उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली थी जब वो उसके माथे पर लब रख गया था। ऐसे ही होगा और तुम्हें बताता चलूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ के किए की सज़ा उसे मिल गई है। उसकी बेटी भी भाग चुकी थी अपने किसी आशाना के साथ, उसका सारा जेवर लेकर, इसलिए तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है।
جبکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس کی بات پر اس نے ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تھی اور خدا کے انصاف کو داد دے کر رہ گئی تھی۔ خدا کے ہاں دیر ہے مگر اندیر نہیں، وہ دیر سے ہی صحیح آپ کی تمام دعائیں قبول کر لیتا ہے اور تمام بدلے خود لے لیتا ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی خدا پر سے بھروسہ نہیں اٹھانا چاہیے، بے شک وہی ہماری مشکل میں مدد کرتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔